نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، روزہ صرف مسلمانوں پر فرض نہیں کیا گیا، بلکہ اسلام سے پہلے جتنے مذہب گزرے ہیں ان سب کے ماننے والوں پر روزہ فرض تھا۔ بات یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جس کسی نے حسن ازل کے ساتھ عشق و محبت کا دعویٰ کیا، اسے اپنے دعوے کے ثبوت میں بھوکا پیاسا رہنا پڑا۔ کار عشق کوئی آسان نہیں، عاشقوں کو بھوکا پیاسا برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جو عشق میں بھوک پیاس برداشت نہ کر سکے وہ عشق نہیں بلکہ فراڈ ہے، اور اگر اس نے ازل کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہو، خالق و مالک کے ساتھ عشق کا دعویٰ ہو، تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ پیش کرنا پڑتا ہے، مال بھی، جان بھی، اولاد بھی، نیند بھی، راحت بھی، عیش و عشرت بھی۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہر آسمانی ماننے والے نے پڑھا، اور یہ کلمہ عشق کا کلمہ ہے۔ اس کا پڑھنے والا اقرار کرتا ہے کہ معبود ہے تو اللہ، مسجود ہے تو اللہ، مطلوب ہے تو اللہ، محبوب ہے تو اللہ۔ جب اللہ ہی کے محبوب اور مطلوب ہونے کا اقرار کر لیا تو اب اس کی محبت میں بھوکا پیاسا رہنا پڑے تو بھی آسان، مال و جان قربان کرنا پڑے تو بھی آسان، گردن کٹوانی پڑے تو بھی آسان۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تم سے پہلے لوگوں پر بھی دن بھر بھوکا پیاسا رہنا فرض قرار دیا تھا۔ سارے مذہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، میں نے اپنے امی نبی کی زبان سے جو دعویٰ کیا ہے، یہ دعویٰ 100% صحیح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 روزے رکھے تھے، یہودی بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ انجیل متی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن جنگل میں روزے رکھے۔ انجیل مرقس میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی روزے رکھتے تھے اور ان کے امتی بھی روزے رکھتے تھے۔ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ سب سے پرانا ہے، اور وہ برت کے نام سے روزہ رکھتے ہیں، اور برہمن ہر سال میں 24 روزے رکھتے ہیں، جو ہندو مت کے سب سے اونچی ذات مانی جاتی ہے۔ انسائکلوپیڈیا میں ہے کہ شاید ہی ہم دنیا کی کسی مذہب کا نام لے سکیں کہ جس میں روزہ فرض نہ ہو۔ اور جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی، اس میں ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ روزے کوئی اختیاری عبادت نہیں، چاہو تو رکھ لو چاہو تو نہ رکھو، بلکہ روزہ فرض ہے، جن کا رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یوں تو حدیث مبارکہ میں روزے کی بہت ساری فضائل بیان کیے گئے ہیں، مگر میرے ناقص خیال میں روزے دار کے لیے جو سب سے بڑی فضیلت بیان کی گئی وہ ایک حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ پورے نہیں، جنت کے کسرا کے محل نہیں، کوئی اور نعمت نہیں جسے مادی عقل سمجھ سکے، بلکہ خود اس کا اجر دیتا ہے کون؟ اللہ۔ یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ مخدوم خادم سے نہیں، شاہ فقیر سے نہیں، بلکہ خالق مخلوق سے، معبود عابد سے، خدا بندے سے کہہ رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھ لو تو میں تمہارا بن جاؤں گا۔ کیا زمینوں اور آسمانوں کی ساری نعمتیں، ساری برکتیں، ساری بادشاہت مل کر بھی اس ایک اجر کے سامنے پیش کی جا سکتی؟ ایسا نادان ہوگا وہ شخص جو اتنے سستے سودے کو بھی اپنی غفلت اور حماقت سے نظر کر دے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں وہ بیان کی گئی ہے جو پہلے بتا چکا ہوں کہ روزے صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور آخری بات اس آیت کریمہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ روزہ فرض کرنے کا مقصد تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں ہے،
تمہاری جان کو ہلکان کرنا نہیں ہے، بلکہ روزہ فرض کرنے سے اصل مقصد تمہاری بہتری ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور جب تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا تو تم خواہشات تم پر غالب نہیں آ سکیں گی، بلکہ تم خود خواہشات پر غالب آ جاؤ گے۔ صرف یہ 1 مہینے کے روزے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، اور نفس کو مغلوب کرنے کی ایک مشق ہے۔ جب پورا 1 مہینہ اللہ کی یاد میں گزرے گا، جب یہ مبارک دن کسی کے اشتیاق میں بھوک پیاس سے روک کر صرف کریں گے، جب یہ برکت والی راتیں کسی کے انتظار میں آنکھیں ہی کٹیں گی، جب کسی کے ڈر سے آنکھ کان اور زبان گناہ سے بچے باز رہیں گے، تو یقیناً دل میں وہ خلش ضرور پیدا ہوگی جو حلال اور حرام میں فرق کرنے پر مجبور کر دی جاتی ہے۔ پھر یقیناً باطن میں وہ نور پیدا ہوگا، اور میں کہتا ہوں یقیناً ہوگا، جس سے ظلمت کا فوراً دور ہو جائے گی۔ پھر یقیناً معرفت اور محبت کے اثرات بھی محسوس ہوں گے۔ اللہ کے بندو، ہم جسمانی بیماریوں سے شفا کے لیے دنیا کے ڈاکٹروں کے کہنے پر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، چٹپٹی چیزیں سے گریز کرتے ہیں، دل پسند کھانوں سے پرہیز کرتے ہیں، تو کیا ہم روحانی بیماریوں سے شفا کے لیے کائنات کے سب سے بڑے حکیم کے کہنے پر صرف 1 ماہ تک بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے؟ جب وہ خالق و مالک ہمیں بڑی محبت سے سمجھا رہا ہے کہ فائدہ تو سراسر ہمارا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں فائدہ کس کا ہے؟ انسان تیرا خود کا پیدا ہے۔ جب تم میرے حکم کے مطابق روزے رکھو گے تو میں تمہیں جہنم کی آگ سے بہت دور کر دوں گا۔ جنت میں تمہارے داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ مخصوص کر دوں گا۔ تم روزے کی حالت میں مجھ سے جو دعا مانگو گے میں اسے قبول کروں گا۔ قیامت کے دن جب تمہیں کسی سفارشی کی تلاش ہوگی تو روزہ تمہارے آگے ڈال بن کر آئے گا۔ اور حضرت سلیمان فارسی کی ایک روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مبارک مہینے کی 1 رات 1000 مہینوں سے افضل۔ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے کی عبادت مقرر کیا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نفلی عبادت کرے گا، اسے دوسرے زمانوں کے فرض کے برابر اجر ملے گا۔ اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانوں کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، جس نے اس مہینے میں روزے دار کو افطار کروایا۔ اللہ اکبر! جس نے اس مہینے میں روزے دار کو افطار کروایا، یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت، آتش دوزخ یعنی جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہے، اور اس روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ یعنی اس روزے دار کے مطابق اجر ملے گا جس نے روزہ رکھا ہے، اور جس نے روزہ رکھا ہے اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پیارے آقا کو صحابہ نے ایک ایک چیز اللہ کے رسول سے پوچھی، کیا خوبصورت! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک تو افطار کرنے کا سامان میسر نہیں۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی ہی کے گھونٹ کے ذریعے کسی روزے دار کو افطار کروائے گا، لیکن جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اور اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے سیراب کر دے گا، جس کے بعد اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، اس ماہ کا ابتدا حصہ رحمت کا ہے، یعنی 3 اشرے ہیں نا اس کے اندر،
تو پہلا اشرہ جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ رحمت کا ہے، وہ درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا ملازم یا خادم کے کاموں میں تخفیف یعنی کمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ کی آگ سے رہائی کی آزادی دے دے گا۔